کرنے والے کون؟ یہ اڈانی کون؟ ہیروشیما ناگاساکی پہ بمباری کرنے والے کون؟ یہ بھینس اور گائے کے چرواہا نہیں، سارے تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ تعلیم جب تک اخلاق سے آراستہ نہ ہو وہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے خام لوہے کے ٹکڑے کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں، اس کو اگر جلا کر پیٹ کر چاقو بنا دے تو وہ تعلیم یافتہ ہو گیا، اگر وہ ڈاکو کے ہاتھ میں گیا تو خنجر ہو گیا، ڈاکٹر کے ہاتھ میں گیا تو نشتر بن گیا۔ اور آج ایسی تعلیم کی ضرورت ہے کہ تعلیم اخلاق سے آراستہ ہو، اور جس تعلیم کی کوشش کی ہے ہمارے عزیز حیدری نے وہی تعلیم ہے جو خنجر نہیں بلکہ اس کو نشتر بنا کر اپنے معاشرے کو تبدیل کرے۔ اور اس وقت بغیر تعلیم کیا بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اقرا سے نزول ہوئی ہو۔ الہامی اور آسمانی کتاب ہونے کا دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے سوا کوئی کتاب علم سے کے پاس سے آغاز نہیں کرتا، قرآن کرتا ہے۔ اور تعلیم کو اس قدر رسول اللہ نے لازمی قرار دیا کہ جنگ بدر کے قیدیوں سے جو لوگ اسلام کا چراغ دور کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے پاکیزہ بچوں کو اس سے تعلیم دلوانے لگا۔ اور آج وہ مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے۔ تعلیم میں پیچھے کیوں ہو گئے؟ اس ملک میں تبدیل کے فیصلے، یقیناً تبدیل کا مالک تو خدا ہے، اس ملک کے لوگوں کے تبدیل سماجی جو حالات ہیں اس کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ اسمبلی میں ہوتے ہیں۔ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں کیا ہے؟ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری، یہی ہے جمہوریت کا فارمولا۔ ملک کے پارلیمنٹ کے ارکان کی تعداد 543 کی ہے، 15% اگر مسلم آبادی ہے تو 84 ممبر ہمارے ہونے چاہیے۔ پتہ ہے کتنے ہیں؟ 18، 20، 22، 25، اور اس 25 میں بھی کون؟ جب طلاق کے بل کی پیشی ہوئی تو میرے علاقے کے بہت ہی مستند عالم دین جو MP بن گئے تھے، اور کانگریس پارٹی نے اس کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا ہوا؟ ووٹ آپ کا جیتا کر آپ نے بھیجا، لیکن یہ پارٹیاں ٹکٹ پر جو ہم نے عقیدہ ٹھہرا لیا ہے، ان پارٹیوں نے ہمارے لوگوں کو حاشیہ بردار بنا لیا، ہمارے لوگوں کو ہماری آواز اٹھانے نہیں دی۔ بہار کی اسمبلی میں آپ کی آبادی جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے بہت کم آبادی، اور جو جیت کے گئے بھی ہیں، یوپی میں آبادی مسلمانوں کی تقریباً 30% ہے، اور پچھلے 2014-15 کی جو اسمبلی بنی تھی لگ بھگ 78 آدمی اس میں جیت کے گئے تھے مسلمان، خوش ہو گئے تھے کہ مسلمان اتنے جیت کے گئے۔ لیکن تعلیمت بجاؤ رولو مولانا، جب مظفر نگر کا فساد ہوا مائیں چیخ رہی تھی، لیکن کسی ممبر اسمبلی کے درمیان میں ہمت نہیں تھی کہ اخلیص کی بغاوت کر کے اپنے مظلوم ماؤں بہنوں کی آواز اٹھائے، چونکہ دوسری پارٹیوں کا ٹکٹ کے لیے غلام بن کر گئے تھے، آپ کا ترجمان بھی نہیں کر گئے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین وہی بات کہتی ہے کہ غلاموں کو مت چنو، جو تمہارے درد کا ترجمان ہو اس کو چننے کا کام کرو۔ یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام ہوگا جب حالات کا تجزیہ کریں گے، تعلیم کی دولت سے مالا مال ہوں گے، حالات سے باخبر ہوں گے۔ الیکشن کے زمانے میں سب سے متحرک مسلمان لگتا ہے کہ یہ جنگ فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب 5 سال کے بعد سرکاری کیا اسکیم ہے؟ مجھ کو کوٹا کیوں نہیں ملا؟ مجھ کو لائسنس کیوں نہیں ملا؟ میرے بچے گرفتار کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے بستی کی سڑک کیوں نہیں بنی؟ میرے اسکول میں ٹیچر کیوں نہیں ہے؟ اردو کیوں مٹائی جا رہی ہے؟ 5 سال تک مسلمان سو جاتا ہے۔ جو قوم اس طرح غفلت کا شکار ہوتی ہے دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ اس لیے ذلت اور خواری سے نکلنا چاہتے ہو تو کرائے کے مکان میں رہو، اگر محل میں بھی تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ جیب خالی ہوا تو بستر بھی سمیٹ کر نکلنا پڑتا ہے، لیکن چھوٹی سی جھوپڑی اپنی ہو تو خزاں کے جنون سے ہو کسی کا ڈر نہیں لگتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کرائے کے محل کا نام نہیں ہے بلکہ خود کی جھوپڑی کا نام ہے، جہاں اختر علی خان اسمبلی میں بولنا چاہے گا تو کسی کی مجال نہیں کہ تو کیوں بولتا ہے، اور بیرسٹر سعودی اویسی اسی جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آج دوسری پارٹی کے ٹکٹ سے لڑ کے آتا تو اپنے آقا سے پوچھتا، آقا میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ میرے بھائی کی گرفتاری میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ میرے مسجد کے مینارے ٹوٹ رہے بولوں کہ نہیں بولوں؟ طلاق بل کی پیشی ہو رہی ہے بولوں کہ نہیں بولوں؟ NRC کا معاملہ ہے کہ بولوں کہ نہیں بولوں؟ یہ غلام اجازت دیتے رہ جائیں گے، چاہے NRC کا معاملہ ہو، طلاق بل کی پیشی ہو، بابری مسجد کا انہدام ہو، چاہے اخلاق کا قتل ہو، چاہے جنید کا قتل ہو۔ اگر کوئی چیختا ہے چلاتا ہے تو وہ بیرسٹر سعودی اویسی چلاتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی پارٹی کا غلام نہیں۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی سے چیختا ہے چلاتا ہے. میں کہتا ہوں ابھی سے چیختا چلاتا نہیں نادانو، اپنے نبی کی وصیت کی پیروی کرتا ہے. نبی نے کیا کہا؟ جب برائی کو دیکھ تو طاقت سے روک، نہ ہو طاقت تو زبان سے ٹوک، اور نہ ہو یہ طاقت تو دل سے برا سمجھے. ایمان کا ضعیف ترین حصہ حدیث کا مفہوم ہے. اگر پارلیمنٹ میں ہماری حکومت بنانے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے زبان دی ہے، ہم اپنی آواز کو اٹھائیں گے، کسی کے بات کی مجال روکنے کی نہیں ہے. یہ کام تو نبی کی بات ہے اور مثبت قدم ہے. اس لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. مجلس اتحاد المسلمین حکومت بنانے کی بات نہیں کرتی. حکومت تو میرے باپ دادا نے کی ہے 700 سال 800 سال، اور 75 سال تک ہمارے باپ دادا نے ووٹ دے کر حکومت بنایا، اور حکومت بنایا لیکن اپنے آپ کو نہیں بنا سکا. میں یہ طاقت، آپ کی چھپی ہوئی طاقت کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب آپ کا ووٹ حکومت بنا سکتا ہے تو آپ کا ووٹ آپ کے نسلوں کی تقدیر بھی سنوار سکتا ہے. بہت دنوں تک آپ نے حکومت بنائی ہے، اب اپنی بگڑی ہوئی نسل کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اپنی قیادت کو کھڑا کرنے کا کام کیجیے. یہ آخر بات کہہ کے جاتا ہوں کہ دیکھو، سر اور سردار کا بڑا رشتہ ہوتا ہے. پاؤں 15 کلو کا زانو کٹ جائے تو انسان چل لے گا، لیکن 3 4 5 کلو کی منڈی کاٹ دی جائے تو انسان کسی کام کا ہوتا ہے کیا؟ بستی میں اگر سردار ہو، امیر نہیں ہو، وہ بستی کسی کام کی نہیں. جسم مقصد نہیں ہو، وہ جسم کسی کام کا نہیں. اپنے درمیان میں امیر چننے کا کام کرو، اور ہمارا سیاسی امیر بلا صبح ملک میں 2500 دن سے بہتر ہوئی ہوئی. اور ایک بات اخیر میں کہہ کے جاتا ہوں کہ نوجوانوں کا غیرت کرنا. تم سے اگر کوئی پوچھے کہ جادر کا لیڈر کون ہے، بتا دو گے. تم سے اگر کوئی پوچھے کہ کوئری کا لیڈر کون ہے تو بتا دو گے. تم سے اگر کوئی پوچھے اللہ کا لیڈر ہے کون ہو تو بتا دو گے. لیکن سنو، چوراہے پہ ایک بچہ ملتا ہے، اسے پوچھتا تمہارا نام کیا ہے، بچہ نام بتا دیتا. کس ٹولے میں رہتے ہو، محلے کا نام بتا دیتا ہے. کہا محلے کے وارڈ پارشد کا کیا نام ہے، بتا دیتا ہے. مکھیا سرپنچ سب کا نام بتا دیتا ہے. امام کا نام بتا دیتا ہے. مندر کے پجاری کا نام بتا دیتا ہے. جب پوچھو کہ تمہارا بیٹا باپ کا نام کیا ہے، وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے. کیا سوچو گے اس کے بارے میں؟ بچہ نادان ہے، بستی کے ہر ایک کا نام جانتا، باپ کا نام نہیں جانتا. وہ بات آئے گی دل میں، باپ چاہے اتنا بدنام ہے جس کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے، اور ایسا بھی بدنصیب ہو سکتا ہے. یہ سوچیں گے نا آپ. یہ بتاؤ جادر کا لیڈر کون، لپے نام ہے آپ کا؟ میں پوچھوں کوئری کا لیڈر کون، لپے نام ہے آپ کا؟ پوچھو پاسبان کا لیڈر، لپے نام ہے آپ کا؟ پوچھو آپ کا لیڈر کون ہے؟ تو نام لینے میں اسی طرح گھبراہٹ ہوتی ہے جس طرح چوراہے کا وہ بچہ گھبراتا ہے. یاد رکھو غیور مسلمانوں، بچہ یتیم ہوتا ہے دولت رشتہ داروں کے مرنے سے نہیں. بچہ یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد، اور قومیں یتیم ہوتی ہیں اپنی قیادت کو کھو دینے کے بعد. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، شادی بیاہ کی فضول خرچی سے بچیے، وقت کا صحیح استعمال کیجیے، مقدمات سے بچیے. اگر آپ نے رہتے وقت اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہ کیا، اور ہاتھ میں مولانا کا شاعرانہ تخیل ہے کہ بم مظلوم اٹھا لیتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں عزت سے جینا ہے تو قلم اٹھاؤ. تلوار کا مقابلہ کچھ کر سکتا ہے وہ قلم ہی کر سکتا ہے، اور قلم کا پاسبان یہاں پر موجود ہے. میں بہت مختصر بولنے آیا تھا، لیکن آپ کے چہرے کا اطمینان اور آنکھوں کی محبت نے مجھے کچھ زیادہ کہنے پر مجبور کر دیا، جس کے لیے میں گستاخی اگر ہوئی تو معاف کیجیے گا. آپ کی شاعری کی محفل بھی ہے، شاعرانہ ترنم میں کہیں ان باتوں کو دل سے پھینک مت دیجیے گا، بلکہ تہخانے میں رکھ دیجیے گا. اگر بات عمل کے لائق ہو تو اس پر عمل کیجیے گا، ورنہ غلط ہو تو دردی کی ٹوکری میں پھینک دیجیے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں نفرت کی جگہ پر محبت اور ظلم کی جگہ پر انصاف اور پورے انسانوں کے درمیان میں محبت کا پیغام دور تک پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.